ہم نے بھی مختلف آوازوں میں سنوائی ہے، لیکن ہمیں بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ اس کمبینیشن میں ملے۔ 4 میں سے ایک میں نے نام بتا دیا، باقی 3 مؤذن جو ہیں ان کا آپ لوگ ایک ایک کر کے نام بتا دیں۔ اپنے سیٹ کو پہچانے ہی نہیں، اپنے ٹیبس کو میں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے۔ تو روح سوتے وقت اپنے خالق مالک کی طرف چلے جاتی ہے یا اسے قریب چلے جاتی ہے، کیا لینے جاتی ہے؟ سر میرا نام راحت ہے۔ میرا سر سوال ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے قاری عبدالباسط مصری کا ہی بتایا، تو سر یوٹیوب میں اور بھی مطلب ماشاء اللہ سے قاری صاحبان ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں سن سکتے؟ آپ بالکل انہیں سن سکتے ہیں بیٹا۔ یہ تو میں نے فریکوینٹلی آسک کویسچنز ایک ویڈیو ہے، وہی مسمع سیلرز جو چینل ہے سورہ رحمان کا، جس میں ویڈیوز میری پڑی ہیں یا پیشنٹس کی، اس میں ایک ویڈیو پرٹیکولرلی بھیجی تھی کہ اس میں بنائی تھی کہ جو کویسچنز کامن پوچھے جاتے ہیں، تو یہ تو میں آلریڈی دے بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں۔ تو بیٹا اس میں بھی ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ کسی بھی آواز میں سن لیں۔ نمبر 1، ہم نے بھی مختلف آوازوں میں سنوائی ہے، لیکن ہمیں بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ اس کمبینیشن میں ملے ہیں۔ ہم نے دوسری صورتیں بھی کئیوں کو سنوائی ہیں، سارا قرآن ہی شفا ہے نا، لیکن اس کمبینیشن میں جو بیسٹ ریزلٹس ملے، تو سائنٹیفک آنیسٹی یہ ہے کہ جو ہمارا میتھڈ تھا ہم اسے آنیسٹلی آگے بتا دیں، اگلا اس کو دیکھیں۔ اگر یہ صرف لاہور میں ٹھیک ہو رہے ہیں یا صرف ڈاکٹر جاوید صاحب کے بتانے پہ ٹھیک ہو رہے ہیں، جیسے علی عباس کہہ رہے تھے کہ صرف مسلم یا بلیور پہ رزلٹ آ رہا ہے، بلیور بتا رہا ہے تو آ رہا ہے، تو پھر یہ ایک فیتھ بیسڈ ہیلنگ ہے، پھر یہ فیتھ ہیلنگ ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے اور اس میں آگے سے فیتھ ہیلنگ ہے۔ لیکن اگر یہی چیز وہ ناروے میں بیٹھا ایک نان مسلم یا کوئی بھی انسان وہ خود سے ہی سنتا ہے اس میتھڈ سے، اور یا انٹارکٹیکا پہ بیٹھ کے سنتا ہے تو اور وہاں بھی ریزلٹس آتے ہیں، تو پھر یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ کیونکہ پیناڈول کی گولی جو ہے وہ جاپانی کے سر درد بھی ٹھیک کر رہی ہے، روسی کا بھی کر رہی ہے اور چینی کا بھی کر رہی ہے۔ یہی میڈیکل سائنس کی کامیابی ہے نا، کہ اس نے کہا ہی نہیں وہ خدا ہے، لیکن ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا خدا بیچارہ تو ہم لال بتی پہ بھی نہیں مانتے، سارجنٹ کھڑا ہو تو رک جاتے ہیں، کیمرہ لگا ہو تو رک جاتے ہیں، کیونکہ کیمرہ سمیع و بصیر ہے۔ تو رات کے 3 بجے اگر اکیلا اللہ ہی کھڑا ہو وہاں پہ تو کون دیکھتا ہے؟ 3 بجے کتنے لال بتی، بلکہ دوپہر کے بھی 3 بجے آپ کوئی نہیں دیکھتے، تمہیں پتہ نہیں، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، تو اگلے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اسی آواز میں کیوں، آپ ماشاءاللہ مجھے پریکٹسنگ مسلم لگ رہی ہیں، حجاب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال حبشی ہیں، سیدنا بلال حبشی ہیں، باقی 3 کے آپ نام بتائیں مجھے، یا اس کمرے میں سارے مسلمز ہیں، کوئی نان مسلم ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ، جو آئی ڈو ریسپیکٹ، اور بلکہ خوش ہوتا ہوں اگر کوئی نان مسلم آ کے بیٹھتا ہے، تو اگر ہیں تو وہ اچھی بات ہے، نہیں تو اگر سارے مسلمز ہیں تو، یا نان مسلم کو بھی اگر کئیوں کی ریسرچ اتنی ہوتی ہے تو باقی 4 میں سے ایک میں نے نام بتا دیا، باقی 3 مؤذن جو ہیں ان کا آپ لوگ ایک ایک کر کے نام بتا دیں۔ میرا خیال ہے گریجویٹ سے نیچے کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ، ماسٹرز ہوں گے، باشرح بھی بیٹھے ہیں، بے شرح بھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تو آپ لوگ وہ باقی 3 نام بتائیں، کیونکہ وہ بھی سرکار کے مؤذن ہیں اور انہوں نے بہت بڑی ڈیوٹی کی ہوئی ہے۔ مکے میں یا مدینے میں اس وقت اذان دینا خالہ جی کا واڑا نہیں تھا، وہ بھی بغیر اسپیکر کے، ادھر اسمبلی نہیں چلتی اسپیکر کے بغیر، نہیں تو بلال حبشی کا نام ہی کیوں سارا ہوا تھا؟ حالانکہ انہوں نے تو اذان چھوڑ بھی دی تھی بعد میں، سرکار کے بعد وہ اذان نہیں دیتے تھے، ایک بار کوشش بھی کی تو پوری نہیں کر سکے تھے، روتے روتے قبر پہ گر گئے تھے۔ اس وقت انہیں خیر شرک نہیں تھا قبر پہ گرنا ہے، تو روتے بھی تھے قبر پہ کافی عرصے کے بعد، داڑے مار مار کے، بلکہ شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو عاشق کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور، اس کا عام زبان تو یہ اقبال نے جواب دیا۔ لیکن بیٹا ہمیں اس میں زیادہ اچھے ریزلٹس ملے، میں نہیں کہتا کہ دوسرے کسی صاحب وہ عاشق نہیں ہیں، لیکن خدا کو پتہ نہیں یہ کمبینیشن زیادہ پسند آ گیا ہوگا، کوئی جذبہ ایسا ہوگا، بے لوثیت ہوگی، بے غرضی ہوگی، مقابلہ حسن کرت جیتنے کے لیے نہیں پڑھی ہوگی، اپنے لاڈ میں پڑھی ہوگی۔ سنا ہے وہ توتلے تھے تو ان کے باقی گھر کے سارے لوگ بہت اچھی کرت کرتے تھے تو ان کا مذاق بہن بھائی اڑاتے تھے، تو انہوں نے ماں کے کہنے پہ اپنے جذبے میں ان کا بھی دل کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے جذبے سے پڑھتے رہے، والد نے اپنی جگہ ہی چھوڑ دی، انہوں نے کہا نہیں اب یہی اذان دیا کرے گا۔ وہ اللہ نے اس عاشق کی کمبینیشن میں رزلٹس زیادہ اچھے دیے ہیں۔ باقی شفا میں نے آپ کو کہا نا، پورا قرآن بھی شفا ہے اور کوئی بھی سنا دے،
لیکن قاری صاحب کی آواز میں رزلٹس زیادہ اچھے ملے. ذاتی میرا تھوڑا نوعیت کا تھا کہ اگر آپ کے اس قسم کے آپ اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کے گھروں سے تعویذ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, ہو کے ٹوٹ رہی ہیں, آپ کا ایک بچہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, تو اس صورت میں یہ اگر بالکل سمپل طریقہ کر کے دیکھا ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. میں اپنی ذاتی ایک چھوٹی بہن کے لیے آپ سے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں وہ ذہنی طور پہ آہستہ آہستہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو رہا ہے. یہ کیونکہ یہ ہے نا, آپ نے مکافات عمل کی بھی بات کی, چلیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا, جن کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک شخص کی, ایک فرد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر کوئی اسی اس پر لائن پر چلتا ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں, ہم لوگوں کو آسانیاں مل جائیں. ہم کسی کو نہ مکافات عمل میں ڈالنا چاہتے ہیں, نہ خود ڈلنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے اور لوگوں کو بھی معاف کر دے, لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ہمیں بتائیں, رہنمائی ہمیں دیں کہ ہم کیا اس کو کریں کہ ہم ان چیزوں میں سے نکل جائیں. جیسے آپ خود ماشاءاللہ پرسنلی اتنے بڑے ٹراما میں سے نکلے ہوئے ہیں, اور وہ لگن وہ اس میں آپ نے جیسے کہا کہ ایک طبقہ یا مذہبی طبقہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن کو حصوں بکھروں میں کر کے دنیاوی مسائل اور اس کے لیے اس کو ایک ریمیڈی کے طور پہ یوز کریں. بالکل یہ ہدایت کی کتاب ہے, اور خدا خود اس میں لکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مومن کے لیے شفا اور ہدایت کے طور پہ نازل کیا. اور قرآن میں شفا کا لفظ شہد کے لیے بھی استعمال ہو گیا, ٹھیک ہے, اور شفا اور ہدایت علیحدہ دو لفظوں کے طور پہ قرآن کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا. تو وہ طبقہ مجھے یہ بھی کہہ چکا ہے, بیٹی نے جیسے سوال کیا قاری باسطی کیوں, ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہو جائے گی, یا آپ نے بدعت ڈیولپ کر دی ہے, یا لوگ سارا قرآن چھوڑ دیں گے, صرف سورہ رحمان کریں گے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, میں مریض کے لیے کنسرن ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ سارا قرآن چھوڑ کے سورہ رحمان کو صرف اس کام کے لیے کریں, بلکہ میں نے لوگوں کو پھنسے ہوئے دیکھا اس میں. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بات روحانیت پہ اگر جائے گی لمبی ہو جائے گی, اور جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آرگومنٹ میں نے کافی خطرناک اس میں بولا ہوا ہے, تو لوگ پکڑ بھی سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بات کو جانتے ہیں, علماء کرام جو ہیں, جو عالم لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں. رجت کا لفظ ایک میں بول دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو رجت ہونا شروع ہو جاتی ہے. رجت اس طرح سمجھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ آپ سنتے ہیں نا, کہ آخر کار ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے, مراجعت کرنی ہے, اسی کو لوٹنا ہے, ٹھیک ہے, یا تم کو آنا ہوگا, تو آخر کار تمہیں آنا ہی پڑے گا, ساڑھے بوئے تھے آنا پڑے گا, یا اس کی طرف واپس پلٹنا. تو یہ روح جو ہے یہ تو آلریڈی اس کی طرف جانا چاہتی ہے, کوئی روح یہاں نہیں رہنا چاہتی, اور کوئی جسم یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اس لیے جسم یہاں رہ جاتا ہے, روح چلے جاتی ہے ایک مقررہ وقت پہ. لیکن اس سے پہلے ہی جو لوگ اس روح کو اوور انرجائز کر لیتے ہیں, تو روح اس میں سے نکلنا چاہتی ہے. اب ڈسکشن اس سائڈ پہ گئی نہیں, میں لے آتا ہوں. تو یہ جو جسم ہے اس کی تو شکتیاں مجھے پتہ ہیں اپنی, کہ یار میں ایک گو میں 2 منزلیں چڑھ جاؤں گا, 8ویں پہ نہیں جا سکتا, لفٹ پہ چلا جاتا ہوں. میں ادھر سے چھلانگ مار سکتا ہوں, ادھر سے نہیں مار سکتا, ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. یا میں اتنا ویٹ اٹھا سکتا ہوں, یا ایک دن میں اتنے مریض دیکھ سکتا ہوں, یا ماسک کے بغیر اس بیماری کے مریض تو دیکھ سکتا ہوں, اور اس بیماری کے میں نے ماسک کے بغیر بلکہ کمرے میں نیگیٹو پریشر ہوگا تو میں بیٹھوں گا, نہیں تو میں نے نہیں بیٹھنا. یہ میری علم ہے میرا سارا. میری آنکھ وہاں تک دیکھ سکتی ہے, کان یہاں تک سن سکتا ہے, یہ اس جسم کی کیپیسٹیز ہیں. لیکن ہم اپنی روح کے بارے میں غور نہیں کرتے. یہ جیسے ٹیلی فون ہے میرا, بالکل لیٹسٹ سیٹ ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیبز ہیں, ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی سیٹ علی کے پاس ہے, علی کمپیوٹر جینیس ہے, یہ میرے سامنے اسی سیٹ کو, بلکہ اس سے ایک ماڈل پچھلا ہے اس کے پاس, یہ پتہ نہیں اس میں کیا کری جا رہا ہے. اس کو نہ کیمرہ چاہیے, نہ مائک چاہیے, نہ لائٹ چاہیے, یہ فون میں سے سارا کچھ کری جا رہا ہے. تو میں اپنا فون چھوڑ کے اس کے فون کو دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, حالانکہ وہی فون یا اس سے بھی لیٹسٹ یا اسٹرانگر میرے پاس ہے. اسی طرح جس کمپنی نے مجھے اور آپ کو بنایا اس نے کسی کے ساتھ کمی نہیں رکھی. لیکن ہم میں سے چند کو تو اپنے وہ ٹیبس پتہ چل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہیں, وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا, میں سوچ کے ہی آیا تو انہوں نے پہلے ہی بول دیا. وہ یہ ایبلٹی اس کی روح اگر سن رہی ہے اس کی روح کو,
آگے سے میں نے وہ ڈیولپ ہی نہیں کی اپنی، نہ میں نے اپنی روح پہ غور ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے سیٹ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے ٹیبس کو میں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے. روحانی طور پہ بھی روح کو میں نے اس جسم میں قید رکھا، اور جسم کی نیڈز پوری کرنے کے لیے 170 کھانے، ٹھیک ہے نا، کھانا پینا سونا اور سیکس، یہ 3 تو بیسک انسٹنکٹس ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 پہ بھی نہیں کئی مرد حضرات رکتے، اور خواتین بھی نہیں رکتی، یا کوئی بھی ہو سکتا کسی کام میں پڑ گیا، کوئی 170 کھانے اس کے اتنا پیٹ ہو گیا نہیں باز آ رہا. لوگوں کو توحید کا سبق دے رہا ہے، 8 روٹیاں تے 10 بوٹیاں انہیں کھانیاں نے، ٹھیک ہے. تو وہ سارا کچھ کر رہا ہے اس جسم کے چکر میں، اس کو اپنی روح کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ اپنی روحانی شکتیاں کہہ لیں انہیں ایکسپلور کر، کسی نے منع نہیں کیا اس کو، ٹھیک ہے. روح جو ہے وہ اتنی لطیف ہے اور جسم کثیف ہے. جسم آپ کا آگ پانی ہوا مٹی یا 119 عناصر یا جتنے بھی اب سائنس نے ایکسپلور کر لی ہیں، شاید 200 سے بھی اوپر ہوں یا ہزاروں ہوں، لیکن جو سائنٹیفک ہیں وہ بھی سارے کر لیں، اس کا کمبینیشن ہے یہ جسم. روح جو ہے یہ باقی ہر چیز 4 عناصر سے بنی ہوئی ہے، جانور بھی پودے بھی ہر چیز. اب مٹی اور پانی کا کمبینیشن زیادہ کہہ لیں، انرجی آگ کے طور پہ آ گئی بیچ میں، ہوا انہیں آکسیجن کے طور پہ چاہیے. لیکن حضرت انسان جو ہے اور جانور، ان میں بھی روح ہے، یا پودے میں بھی ہوتی ہوگی ہمیں نہیں سمجھ، لیکن حضرت انسان میں ایک 5ویں چیز ہے اور وہ نور ہے. یہ بلیف ذرا آ جائے گا، لیکن میں اسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص انرجی ہے، یہ ایک خاص قسم کی انرجی ہے جو انسان ہی کو عطیت کی گئی ہے، اس لیے یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے دوسروں کے اوپر. اب اس نور سے اس نے کیا کام لینا ہے، یا اس نور کو بھی اس نے اپنے اندر ہی چھوڑ کے اور اس نے اپنے پوٹی چیچی کے چکر میں پڑے رہنا ہے کہ بہترین چونسا آم کھا کے. ہماری صحبت کا تو یہ حال ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد فلش میں وہی چونسا پڑا ہوتا ہے، اب اسے کوئی نہیں کھاتا، چاہے آپ اس کی گارنشنگ اچھی سی کر دیں، ڈیکوریشن کر دیں، اب نہیں کھائے گا کوئی. حالانکہ اسی چونسے کے لیے لڑ رہے تھے سارے، اسی مٹی کے لیے لڑ رہے تھے، تو اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اب اسے پھینک دیں گے. حالانکہ اس کا اصل تو وہ نکلا اس میں سے، وہ تھوڑی دیر کا مزہ تھا وہ بھول بھی گئے، انرجی بھی آئی گئی، باقی جو پڑا ہے اس کے اب چکر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی مادے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ روح جو ہے، جو لوگ اس روح کی طرف متوجہ ہو گئے، اور روح کی انرجی کہاں سے آئے گی، روح کا کھانا پینا سیکس کہاں سے آئے گا، روح کا سکون کہاں سے آئے گا، روح نے سونا کب ہے یا جاگنا کب ہے، یہ سارا. تو روح آپ دیکھیں کہ جب آپ سوتے ہیں، یہاں تھوڑا سا ریلیجن آ جائے گا، لیکن باقی بھی سارے اسی کی طرف ہیں، تو ادھر آ جاتے جو بلیورز ہیں. تو روح سوتے وقت اپنے خالق مالک کی طرف چلے جاتی ہے یا اسے قریب چلے جاتی ہے. کیا لینے جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کو انرجی تو ملتی ہے. وہ انرجی، اس کی انرجی چارجنگ وہاں سے ہے. اگر میں اب یہ لائٹ میں کھڑا ہوں، میں ادھر بھی منہ کر لوں لگ رہا ہے، لیکن ادھر بھی لائٹ نظر آ رہی ہے لیکن کم ہو گئی. تو یہ روح جس وقت اپنے خالق مالک کی طرف سے، میں نے کہا نا، دھیان ہٹا کے غیر اللہ میں مشغول ہو جاتی ہے، اور میں خود غیر اللہ ہوں اور میں اپنی میں ہوتا ہوں، تو میں ویکر ہو جاتا ہوں. یہ جسم کی لمیٹیشنز ہیں نا، یہ کمزور ہو جائیں گی. روح کی لمیٹیشنز کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے، اور روح کی پارس کا نہیں مجھے اندازہ. تو اگر وہ روح اس خالق سے جڑتی ہے، مجھے اپنے ابے کا اتنا اعتماد ہے کہ اب میں قبرستان سے گزر جاتا ہوں، اور اگر مجھے اپنے اللہ پہ اعتماد وہ والا آ جائے، بلیف جیسے کہہ رہے تھے، تو کافی حد تک تو میری جو مجھے ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ دیکھ کے ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہے، یہ والا جراثیم ہے، وہ والی ناقابل علاج بیماری ہے. تو آدھے بیمار تو وہیں ہو جاتے ہیں، آدھی جنگ تو وہیں ہار دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ ہوپ ملتی ہے کہ نہیں، کمپنی جو ہے نا وہ ابھی بھی اسے ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کر لیں آپ، تو وہ واپس اس کو ہیل کر دے گی وہاں بیٹھی ہوئی. جیسے آپ کے فون کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں سے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو جس نے آپ کو بنایا ہوا ہے وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک نئی دنیا کھلنی شروع ہوتی ہے. اب آپ اس کو پھر مزید اس سے اگلا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ان شکتیوں کو استعمال کرنا شروع کر کے شعبدے بازی میں انہی کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کنڈر گارٹن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا آپ اس میں آگے میٹرک، گریجویشن، پی ایچ ڈی، ایم فل، پوسٹ ڈاک کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اسپرچول پار ہوتے ہوئے، اس جسم کی قید میں رہتے ہوئے، ان اسپرچول پارز کے ساتھ ان پہ کنٹرول رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے سود مند، فائدہ مند ہو جانا ایڈیشنل. ڈاکٹر صاحب دا بڑا، ڈاکٹر صاحب یار سوتے کب ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب کے ٹائم 'چ برکت پہن لگ پی ہے. ڈاکٹر صاحب جس سے جڑے ہوئے ہیں اس کو نیند آتی نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے وہ مینیج کرتا ہوگا ٹائم کو، مجھے نہیں پتا.
لیکن اگر میں اس سے جڑ جاتا ہوں, جو بھی سپریم پاور ہے, مجھے نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بلیف ضرور ہے کہ میں جب پھنس گیا تھا تو مجھے کوئی نہ کوئی لے کے گیا. میں وہ بابا جی کو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مجھے ٹھیک کیا تھا, نہ انہوں نے یہ کلیم کیا. انہوں نے کہا یار مجھے تجھے بنانے والا ہے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے, شفا اس نے دینی ہے, تو یہ سن لے, تو یہ کر لے, یہ دعا کر لے, پانی پی لے. یہ پانی, میں ڈاکٹر تھا, میڈیم تو چاہیے تھا, تو میڈیم وہ پانی تھا, وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. مجھے اس کا ذائقہ بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں چینج لگتا ہے, مجھے تو کبھی نہیں لگا, لیکن لگتا ہے لوگوں کو, اور اس میں بھی لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. لیکن اگر میجورٹی کو شفا ہو رہی ہے تو پھر اس میں کوئی تو چکر ہے. اس میں یہ جو آپ لوگ جن لوگوں کی بات کر رہی ہیں, جیسے سماجی مسائل ہیں, تو اب اس کی ایک سچویشن ہے جس میں اس کو نہیں مسئلے کا حل مل رہا, اور وہ یہی فارمولاز اپلائی کرنا شروع ہو گیا. جب اس کو ریزلٹس نہیں ملتے تو اس کا ان کے اوپر بلیف ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ ریسائٹیشنز جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ وائبریشن اس کی باڈی میں ہو رہی ہے, ریڈیشن بھی ہو رہی ہے, اور ہیٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے, انرجی بھی جنریٹ ہو رہی ہے, وہ ایکسٹرا انرجی بھی لے رہا ہے. تو میں نے ان لوگوں کو روحانی مسائل میں زیادہ پھنسے ہوئے دیکھا ہے. اس نے اپنی ہی روح کے مختلف ایپس کھول لی ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں یہ بند کہاں سے کرنی ہے, یہ میں نے کیا ہے, اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کرنا تھا. وہ اپنی جینون ایپ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی وائرس آ گیا ہے, وہ اسے بھی سمجھی جا رہا ہے ہمارے پہ جن آ گیا, بھوت آ گیا, کپڑے کٹ رہے ہیں, خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں, تعویذ نکل رہے ہیں. وہ جو تعویذ آپ کو نکال کے دیتے ہیں, کئی بار آپ کے گھر میں عامل حضرات ایسے آتے ہیں جو رقیہ بھی کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے بھی خود سے علاج کرتے ہیں, اونچی آواز میں تلاوت کر کے علاج کرتے ہیں. یہ پرانا طریقہ علاج ہے, کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہاں سے ٹائل اکھاڑے, نیچے سے کھوپڑی نکل آتی ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا, ٹھیک ہے. گھر کی دہلیز اکھاڑیں جی, وہاں سے اتنے تعویذ نکل آتے ہیں, سارا کچھ. میں 5ویں کلاس میں تھا, سینٹر ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے, تو وہ اپنے ہیٹ میں سے انہوں نے ہمیں خرگوش نکال کے دکھا دیا تھا, پھر کبوتر نکلتے رہے, پھر ایک لڑکے کو بلا کے اس کے بازو کو ایسے ایسے کریں, اس کے کان میں سے پانی نکلتا رہا. تو مجھے اب کوئی تعویذ نکال کے دکھا دیتا ہے گھر سے, تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی, مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ وہی والے بھائی جان ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری سسپینشن آف ڈس بلیف پہلے سے ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں ہر چیز پہ بلیو کر لیتا ہوں, ٹھیک. مجھے کیا ضرورت ہے, میں کوئی چیز نہیں ہو سکتا. یہ اتنے اللہ بیٹھا ہے, پتہ نہیں کہڑے والے دوجے کیمپ چ رل جائے. ساڑھے لوگوں نے اتنے تک حد نہیں ہے جی جادو برحق ہے, ٹھیک ہے. بڑا فکرہ میں نے سنا ہے, میں نے علماء سے پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں, کہنے ڈاکٹر صاحب اسی بھی نہیں سوچا پہلے. میں کہا جی برحق کا مطلب ہے کہ جی اللہ کی طرف سے ہے. تو میں کہا جی تو اللہ ہی دوجے پاسے چلا گیا ہے, تو ایویں دوڑی جا رہے ہیں, چھڈو پرے, ہو گیا جادو. دوسری پارٹی کے پاس اللہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, ان پہ چلا دیتا ہے اللہ نے جادو. بھیا آپ بیوقوفی ہے, آپ ایویں بھاگے پھر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب توڑ لیں گے. کسی خالہ جی کا باڑا ہے کوئی اللہ کو مقابلہ کرنا, اللہ کا جادو توڑ دینا. پھر کہتے نہیں یہ مطلب نہیں تھا ہمارا. میں کہ یار مینوں تو اور مطلب نہیں سمجھ آ رہا, ٹھیک ہے. وہ جی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. میں کہ بالکل اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. بائبل, توریت, انجیل, یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ وہ نہیں, یہ آسمانی علم ہے. میں کہ جی بالکل. تو یہ آسمانی علم کا فائنل ایڈیشن ہے. اب میڈیسن میں نے جو 88 میں میڈیسن کی کتاب پڑھی تھی, وہ کتاب ردی کے بہو لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. بلکہ جن ٹیچروں نے پڑھایا تھا وہ کہتے ہیں بیٹا سوری آج کل لیٹسٹ کیا, ہم نے تو غلطی پڑھایا تھا تمہیں, ٹھیک ہے. کوئی نہیں انہیں پوچھتا کہ بھائی جان یہ دوائیاں جو آپ نے اتنی مہنگی بیچی تھیں, کالے یرکان کے علاج کے ٹیکے اور گاڑیاں لے لیں, تو یہ جن بیچاروں نے لگوا بھی لیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو گئے, تو یہ WHO کو پکڑے نا ذرا, ٹھیک ہے. یا ابھی آپ کے سامنے فائزر کی ویکسین پوری دنیا کے سامنے آ گیا, کتنا بڑا فراڈ تھا کووڈ کا. کسی نے پوچھا ہے, کسی میں جرت ہے, کون اللہ کا گریبان پکڑے, لا الہ الا امریکہ, کون پکڑے اس کا, نعوذ باللہ. فائزر کن کی ہے, کسی نے پوچھا ہے ان سے. کسی میں جرت ہے کہ یہ اپروو کس نے کی, WHO ساری سسپینڈ ہو گئی ہے. شکر ہے شہباز شریف صاحب کے انڈر نہیں آتے, نہیں تو اب تک انہوں نے کر دینے تھے سسپینڈ سارے, ٹھیک ہے. ایسی کی ایسی کر دینی تھی, وہ تو کر دیتے ہیں, وہ تو نہیں چھوڑتے کسی بھی ڈاکٹری فیلڈ کو, تو ویسے نہیں چھاڑ دے. تو کوئی بھی غلط کرے تو بری بات ہے, لوگوں کی جان کا خطرہ ہے. تو WHO ساری سسپینڈ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی جان یہ کس نے اپروو کی, یہ کیسے ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے, اتنے سائیڈ ایفیکٹس آ گئے, جنریشنز آگے کیا کریں گی, یہ کیا آپ نے. اور اوپر سے ساری کی ساری ہے فرون کلاس, ہمارے اپنے ملک کی بھی فرون کلاس جو فائزر نے فری بھی دی, وہ ساری فرون کلاس نے لگوائیں, ٹھیک. ہوں سارے لکتے پھر دیں, ٹھیک.
تو لیکن پوچھا کسی نے, سائنس کا گریبان کسی نے پکڑا؟ سر ایز اے ڈاکٹر آپ بتائیں نا, فائزر کے بارے میں یہ صحیح انفارمیشن کتنی پھیلائی گئی ہے؟ چلے میڈیا تو نہیں دے رہا, سوشل میڈیا پہ یا ہماری جو میڈیکل فیلڈ سے جو اس کو جانتے ہیں, دیکھیں ہمارا تو اعتبار ہے نا, ہم ڈاکٹر پہ چلیں گے وہ ہمیں فائزر دے یا فائزر چلے, کمپنی آ جائے گی, وہ نام آ جائے گا ان بیچاروں کا اس ملک میں, ان کی اور اچھی اچھی دوائیاں بھی ہیں. تو خالص سور کی چربی ڈلتی ہے ان میں, الکوہل ڈلتی ہے 70% تو اس میں شفا ہے. تو ان میں تو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن یہ جو کیس ہے پرٹیکولرلی, یہ تو آپ ان کے کورٹس کی, ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ سارا خود پڑھ لیں. میں شاید انگریزی غلط بول دوں, نہیں لوگوں کو اس ویکسین کا وہ سارا پتہ چل گیا نا کتنا بڑا فراڈ ہے. سارا اس میں بہت ڈینجرس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس آئے, وہ رپورٹ ہی نہیں کیے گئے, وہ بتائے نہیں گئے, اس وقت چھپائے گئے. ٹھیک ہے, جو اگر اس وقت رپورٹ ہو جاتے تو وہ کسی ایک بھی مریض کو لگانے ہی نہ دی جاتی پوری دنیا میں. اور کئی کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے ایک سائیڈ ایفیکٹ آنے پہ, جاپان میں یا کچھ, انہوں نے کہا اٹھاؤ نکلو. لیکن آفٹر آل وی آر بیگرز ناٹ چوزرز. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں فری مل رہی تھی, فری کی تو جوتیاں بھی کھانی چاہیے. اس میں کیا ہے, دیکھیں نا, آخر کار ہم مانگ کے تو نہیں کھا رہے نا, اگلے مار رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کھا لیں, فری کی مل رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سائنسدان ہیں ہم سارے. جی ڈاکٹر صاحب یہ عرض کیجیے گا کہ جب بھی کوئی انسان کسی مقصد کے ساتھ جڑتا ہے تو نا وہ بڑے خلوص کے ساتھ جڑتا ہے, اس میں بڑی محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ کہیں پروفیشنل بھی ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ غرور کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ میں پہلے خلوص زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ کو میرے میں خلوص زیادہ لگا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اپنی لائف کا بھی انالیسس کرتے ہوں گے نا. ہاں, میں میرا خیال ہے مجھے, شاید سارے انسانوں کو ہوگا, لیکن میرے میں مجھے تعریفیں کروانے کا, اور میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی. جب میں میٹرک کے بعد FSC میں آیا تو میرے دوست آتے تھے, یہ لو اسٹریٹ لاہور کی جو ہے نا, جیل روڈ, لاہور کالج, اپوا کالج, پھر کنیٹ کالج, پھر ہوم اکنامکس کالج, پھر اتنی دیر میں واپس لاہور کالج کی دوسری کلاس کو چھٹی ہو گئی ہوتی تھی, پھر وہ. تو ادھر میں دوستوں کی گاڑی میں بیٹھ تو جاتا تھا, لیکن میرے میں کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فون دینا کیسے, لینا کیسے, بلکہ میں ان کو کہتا رہتا کہ یار اگر اس نے تھپڑ میں تم کیسے کر لیتے ہو یہ. تو لیکن دل میرا بھی کرتا تھا کہ مجھے خواتین یوں کر کے دیکھتے ہیں, میں یوں کر کے گزروں خان صاحب کی طرح. تو وہ چال ہی ایک بندے کی اور ہوتی ہے. تو مجھے شاید چھوٹے ہوتے سے تعریفیں سننے کا شوق تھا, اور لوگ مجھے یوں ہیرو بننے کا شوق تھا. تو میری شاید وہ والی انا کی تسکین ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے کچھ سمجھ رہے ہیں. میری بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا کالج اسکول میں, دوستیاں ہی کوئی نہیں تھیں, اور مجھے بنانی نہیں آتی تھی. لڑکوں سے بھی مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, پاس کھڑا رہتا تھا, کئی بار وہ چلے جاتے تھے, اور اگر میں کہیں بات کرنا بھی تھا ہمت کر کے تو وہ لگتا تھا کہ وہ میری بات ہی نہیں سنی انہوں نے, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. بڑی دیر بعد ان میں سے کئیوں نے کہا کہ یار تو اتنی حتمی قسم کی بات کر دیتا تھا, اسی گپا مار رہے ہوندے سا تے وہ تو سارا مزہ ہی خراب کر دیتا سا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کئی بار گپیں صرف ویسے وقت گزارنے کے لیے بھی ماری جا سکتی ہیں. تو میں وہ 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ کی ڈسکشن گورنمنٹ کالج کے کیفے میں سن کے, یا میڈیکل کالج کے, تو کئی بار میں نے کہنا کہ یار یہ کیا بات ہے, تو یہ ایسے نہیں ہے. تو ان کا مزہ کرکرا ہو جانا, تو پھر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھنا بھی نا. تو آہستہ آہستہ پھر مجھے بھی یہ بابا جی کی وجہ سے مجھے پتہ چل رہا کہ چھڈنیاں کیویں نے. ہوں میں ایسیاں چھڑنا, گوڈے گٹے جوڑا یا نہ جوڑا, کس دا پیو نہیں پھڑ پا رہا, تو میں نے بور کیوں ہونا ہے, سارے میرے چکر میں ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ ہے, اس کا اتنے حسین اور حسینہ انتظار کر رہی ہیں ماشاءاللہ, بارش سے لے کے باشرہ تک, تو بندہ کیوں تھکے گا. تو خلوص ایک ڈاکٹر میں شاید اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے, جسے آپ خلوص کہہ رہے ہیں شاید, یا ایمپتھی کہہ رہے ہیں. اپنے مریض کے لیے چاہے آپ کو پیسے ملتے ہوں, تنخواہ ملتی ہو, لیکن دوسرے کی درد کو محسوس کرنا. اللہ آپ کو, میں نے یہ نیچر کا اصول دیکھا ہے, اللہ کے نام سے شاید کچھ لوگ اوفینڈ ہو جائیں تو نیچر کہہ لیتے ہیں, قدرت کہہ لیں. قدرت نے جن سے یہ کام لینا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے اس کا ایک سٹائل ہے, وہ انہیں بچپن سے درد میں سے گزارتا ہے, درد آشنائی دیتا ہے. جب درد آشنائی ہوتی ہے, اس کے بعد جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے, وہ اگر کسی دوسرے کو اس درد میں دیکھتا ہے, جس کا دروازے میں کبھی ہاتھ آیا نا, ٹھیک ہے, وہ اگر کسی دوسرے کا دروازے میں ہاتھ آتا دیکھے گا نا, تو وہ پہلے کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن باقی 3 جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا,
ان میں سے ایک فٹ فون پہ کیمرہ سیٹ کرنا شروع کر دے گا کہ اب اس کا ہاتھ ابھی آنا ہے اور اس نے چھلانگ مارنا ہے, دس از دا مومنٹ, کانٹینٹ کریٹ کرو, ٹھیک ہے. کچھ پہلے ہی کیکا لگانے کو تیار ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو یوں کر رہا ہوگا, لیکن جس کا خود کبھی آیا ہوا ہے نا اس کی چیخ پہلے نکل جائے گی, اور یہی دعا ہوتی ہے. تو وہ دوسرا ہو سکتا ہے جس کا ہاتھ آ رہا تھا وہ ایک ٹائم پہ ہاتھ کھینچ لے, اس کا جیسچر دیکھ کے, اس کی چیخ سن کے اس کو بچت شاید ہو جائے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں اس درد سے گزرا ہوں. اپنا علم, اپنی سمجھ, اپنی عقل, اپنے وسائل, اپنی جسمانی یا عقلی طاقت کی لمٹ پہ جا کے مجبور اپنے آپ کو فیل کرنا اور آپ کے درد کا کوئی درما نہ ہو, اس وقت اگر کوئی شخص آپ کو بے غرضی اور بے لوثی سے وہ شفا دے دے, یا آپ کی وہ تلاش آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے, وہ لال موتی جنگل پھر بے لے پھراں ڈھونڈی کدھر نہ پائے وہ لال نہیں, وہ لال جو ہے وہ اگر جس کو آپ نے اتنی جگہوں پہ ڈھونڈا ہو اور اچانک آپ کو دھواں دکھے میرے مرشد والا, جہاں پھولاں تاں لال نہیں, تو وہ اگر آپ کو مرشد تو وہ ہے, یہ دھواں ہے. ہم نے سرکار کے منہ سے کلام سنا ہے, تو جب اس مرشد کا یہ کلام یا اس کا یہ دھواں جو ہے, فقیر کے ڈیرے سے دھواں اٹھتا ہے نا, دور خبر جاتی ہے کہ وہاں کوئی ہے, زندگی وہاں ہے. تو جہاں پھولا, اس جان کو ہی جب پھولا اپنے اندر ہی گیا تو شفا میرے اندر تھی. بتانے والے نے صرف و صرف میرے ہاتھ پکڑا دیا, لیکن یہ اتنی بڑی فائنڈ تھی میری لائف کی کہ اس شخص کی جو بے غرضی اور بے لوثی تھی. اور میں اگزامپل دیتا ہوں تو کوئی مجھے کہتا ہے جی آپ نے ان کی کون سی کرامت دیکھی, یہ تو قرآن تو اللہ کا ہے, نبی پاک نے بتا دی ہے, تیری گڑی وڈی گل ہے. تو بے غرضی اور بے لوثی کو پریکٹیکلی چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے ہی, میرے بھائی نے وہ گاڑی چلا رہا تھا, میں پیچھے بیٹھا تھا, ایگزیکٹلی واقعہ لمبا ہو جاتا تھا, کئی بار میں کہتا ہوں میں چلا رہا تھا تاکہ بات ختم کر دوں, چھوٹی ہو جائے, ویسے ہی لمبی کرتا ہوں. تو ایک شخص کو, بوڑھے شخص کو جو سڑک کے کنارے بارش میں بھیگ رہا تھا, کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہا تھا, چھتری ٹوٹی پکڑی ہوئی, بہت ہی بسیدہ سا پینٹ کوٹ پہنے, بڑی بری حالت میں بزرگوار کھڑے تھے. تو گاڑی روک کے انہیں بیٹھنے کو کہا, وہ نہیں بیٹھ رہے تھے, وہ کہتے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی. تو نے کہا نہیں جی آپ بیٹھ جائیں, میں نے ادھر ہی جانا ہے, میں چلا جاؤں گا. انسسٹ کر کے انہیں بٹھایا, ہمیں نہیں سمجھ آئی, ہم نے کہا تکلفاً انکار کر رہے ہیں. بٹھا لیا, بابا جی گاڑی میں ہی تھے. بابا جی نے بالکل انٹرفیئر نہیں کیا کہ یار جلدی کرو, جانا ہے یا کیا کر رہے ہو, بلکہ ٹبی گلی سے ہی نکلے, اور یہ جو لیڈی ولنگٹن ہے اور ڈینٹل ہاسپٹل, اس کے درمیان سے ہم نکلے, یا ٹرن کیا دادا صاحب کی طرف, تو وہ کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے بارش میں. تو ہم نے انہیں بٹھا لیا ان صاحب کو. اب وہ بیٹھ کے بھی گاڑی کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہاں جانا ہے, تو انہوں نے کہا بس میں نے ادھر, آپ نے کدھر جانا ہے. ہم نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کدھر جانا ہے. انہوں نے کہا میں تو یہ لوہاری ہی جانا ہے بس, تو آپ بس مجھے جدھر بھی آپ نے کدھر جانا ہے. تو میں کہا جی ادھر ہی جانا ہے. حالانکہ ہم نے ماڈل ٹاؤن آنا تھا, تو ہم نے باٹی سے سیدھا آنا تھا. اب وہ بھائی کو پیچھے بیٹھے, میں نے اسے کندھے پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھا, چھوٹا بھائی وہ بھی سمجھدار ہے, تو اس نے اسی چوک سے گاڑی لوہاری کی طرف موڑ لی. اب وہ کہی جی آپ نے کدھر جانا ہے, بس ادھر اتار دیں, بس یہاں سے ساتھ ہی میرا گھر ہے. تو مجھے یاد ہے ایک مسجد سی ہے بڑی سی, اور وہ گھوڑے انہوں نے اسٹف لگائے ہوئے تھے وہاں پہ اس وقت, اور وہ چوک سا تھا, اور سائڈ روڈ پہ ہو کے وہ اشارہ کری جائیں کہ بس ادھر اتار دیں, وہ میری کھولی ہے, وہ یہ وہ ٹاٹ سا ایک لٹک رہا تھا ایک چھوٹا. بہرحال میرے بھائی نے بالکل اس ڈور پہ جا کے گاڑی روک دی. اب وہ اترے تو اتنے کہ ممنون وہ صاحب, وہ دعائیں بھی دی جائیں, اور اب کھڑے ہیں اسی بارش میں. تو ہم یہ کھڑے کہ وہ اندر چلے جائیں ویسے, لیکن خیر بابا نے کہا پاگل چلو. تو اب وہ کامی وہیں سے گاڑی ریورس کرنے لگا بیسیکلی, کیونکہ واپس ہم نے ماڈل ٹاؤن آنا تھا. بابا نے ایک دم اسے کہا گاڑی سیدھی رکھو, گاڑی سیدھی چل پڑی. اب آگے لکشمی چوک آ گیا, لکشمی چوک سے سرکلر روڈ شروع ہو گئی, سرکلر روڈ سے ریلوے اسٹیشن آ گیا. تو میں نے پیچھے سے بیٹھے پوچھا, کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے کر لیتے تھے کئی بار بابا جی کے, اچانک جانا کہیں ہے اور ایک دم کہیں ادھر موڑو ادھر موڑو ادھر موڑو. تو بھاٹی سے صبح کے چلے ہوئے ماڈل ٹاؤن کے لیے ہم کئی بار شام کو پہنچتے تھے, پتہ نہیں کتنی جگہوں سے ہوتے ہوئے آتے.
تو اس وقت انہوں نے اچانک, ابھی شروع کے دن تھے, مہینہ ڈیڑھ ہی ہوا تھا میں ان کے پاس, انہوں نے اچانک کہا کہ ادھر چلو, تو سیدھے آ گئے. اب میں نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے کامی نے مجھے بیک ویو میں اس طرح کر کے اشارہ کیا کہ کدھر جانا ہے. وہ ذرا کم بولتا تھا. میں کہا بابا جی کدھر جانا ہے؟ کہتے تیرے گھر جانا ہے, اپنے آستانے, میرے گھر کو اپنا آستانہ بھی کرتے ہیں, اپنے آستانے بھی جانا ہے, ادھر ماڈل ٹاؤن جانا ہے. میں کہا بابا جی تو ماڈل ٹاؤن جانا ہے تو وہ تو ادھر سے ہی مڑنا تھا, تو یہ ادھر آپ, میں تو سمجھا آپ نے ادھر. کہتے نہیں ٹھیک ہے چپ, اور ادھر سے آ جائے. میں کہا اچھا آپ نے مجھے, میں ان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا, میں سوچ رہا تھا ان دنوں 2 مہینے ہو گئے تھے کہ یہ جو گپے مارنے کی میری عادت ہے. پاپا جی کہتے تھے کوئی ایک غلطی اپنی, کوئی ایک غلط عادت تم اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ کے دیکھو, یہ ہوم ورک کر لو. جو کئی لوگ آتے تھے جی اسی بیمار نہیں, اسی روحانی طاقتیں لینیاں نے, روحانیت. تو انہیں کہنا چلو پھر بیٹا بابا اپنے آپ سے پیار کرو. عجیب سا سبق تھا, اپنے آپ سے پیار کرو. تو آپ نے اپنی کوئی ایک عادت اللہ کی خاطر چھوڑ دو, اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میری مدد کر, میں اس کو چھوڑ لوں. تو میں نے بھی سنی تھی یہ بات, تو میں جھوٹ شوٹ روکنے کے چکر میں تھا, تو ہو جاتا تھا. پھر بڑا مشکل سا کام لگ رہا تھا لیکن اس وقت آسان لگا تھا. تو میں نے ہنس کے کہا اچھا وہ آپ نے کہا کہ میں جھوٹ گنا جائے گا تو میرے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اب کاری ہوں. تو ایک دم پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ تیرے جھوٹ سچ سے مجھے کیا لینا دینا, اور اس کی عزت نفس مجروح ہو جانی تھی. یہ سبق مجھے کسی یونیورسٹی, کسی کالج نے, کسی استاد نے اس وقت تک نہیں سکھایا تھا. میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو لفٹ دیتا تھا, بائک پہ بھی دیتا تھا, اور آف دا ٹریک بھی جاتا تھا, اور انہی کے سامنے پھر یو ٹرن لے بھی لیتا تھا. تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی تھی کہ اس کو احساس ہوگا کہ میں اس کی خاطر ادھر آیا ہوں, اور ویسے میں نے ادھر نہیں آنا تھا, یہ میرا راستہ نہیں تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں بھی اس انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. میرے خیال میں تو میں بہت بڑا ایک اچھا کام کر رہا تھا, لیکن اس اچھے کام میں بھی اس شخص کا فائدہ ہونے کے باوجود اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, یہ میں نہیں سوچا. جتنے کنسرن سے انہوں نے مجھے وہ اس وقت سکھا دیا ہم دونوں بھائیوں کو کہ تم نے جتلانا بھی نہیں ہے, کوشش کرو کہ اس کو, کیونکہ عزت نفس ویسے تو اس کی اس وقت بیٹھنے میں, انہوں نے مجھے کہا بات ہے, انہوں نے کہا تم اس کو جب وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا جناب نیکی کمانے کے چکر میں, کہا بابا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے کسی کا احسان, تمہیں نظر نہیں آ رہا اس نے وہ ٹوٹی ہوئی چھتری نہیں بدلی ہے, اور وہ نہیں اسی لنڈے کے کوٹ میں پھٹا پرانا جو بھی ہے اپنی وضاقتہ میں وہ کھڑا ہے, تو اس سے ضد کری جا رہا ہے. پھر وہ میں نے دروازہ کھولا ہوا تھا نا, کلٹس کی, اس کو ہمارے کو یاد ہے, تو وہ کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی. تو میں کہا جی وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, بارش ہو رہی تھی تو وہ سیٹ پہ پڑ. تو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اس وجہ سے کہ یہ بیوقوف آدمی گاڑی گیلی کری جا رہا ہے, تو شاید وہ اس لیے پھر بیٹھ کے تھے, جو صاحب بھی تھے. لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بابا اس کو ایک اور اینگل پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, اور مجھے انہوں نے دکھایا کہ اگر تو نے ضد کر کے نیکی کمائی لی تھی تو اب اس کی عزت نفس جتنی بچا سکتا ہے بچانی تھی, تاکہ اس کی روح, میں نے کہا زندگی میں اس بندے کو کبھی ملنا ہے یا اس کو جتانا ہے یا اس سے کوئی ریوارڈ مانگنا ہے, لیکن اس کا اس لیول پہ احساس کرنا کہ اس کو وہ احسان نہ لگے, اس کو لگے یہ بائی دا وے پھر ہو گیا ہے, میں آ ہی ادھر رہا تھا, جب میں نے کہا تھا میں ادھر ہی آ رہا ہوں, تو وہ مزید نہ پریشان ہوتا رہے, کیونکہ بڑے بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں. میں نے پھر وقت زندگی میں نے دیکھے ایسے لوگ جو اگر میرے سے شفا یاب, مجھے رات کے 4 بجے, میں نے تو گناہ دیا نا ڈاکٹر صاحب کا, لیکن اگر میں نے کسی کو جا کے رات کے 4 بجے ہیلپ کی, کسی بھی طرح سے سورہ رحمان سنائی یا کیا, تو ایسی روحیں, ایسے لوگ ہیں کہ آج تک روتے ہیں اس احسان پہ کہ میں تو اپنے خدا سے جڑا ہوا تھا, میرا تو اس سے تعلق تھا, یہ میرے گھر والوں نے آپ کو بتا دیا میری بیماری, میرا جو بھی تھا میرا, وہ تو ہو گیا, یہ نہیں میرے سے اتر رہا. آپ کو یہ افسانوی کہانیاں لگیں گی, لیکن میں نے ان لوگوں کے آنسو خشک ہوتے نہیں دیکھے, اور میں مجبور ہوں, شرمندہ ہوں. احساس کا ایک نیا لیول ہے آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے شاید یہ کوکاف کی کہانی ہوگی, لیکن سادات میں نے ایسی روحیں دیکھی. میں نہیں مانتا تھا ذات پات کو, لیکن اگر رب کسی کو فضیلت دے تو کچھ تو ہوتا ہوگا, یہ میں نے دیکھا. ٹھیک, اور یہ نہیں ہے صرف سادات میں, پھر آل میں بھی میں نے دیکھی. آل جو ان کے راہ پہ چل پڑے, ان میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایسے حساس, ایسے درد رکھنے والے لوگ.
وہ کئی سال سے درد میں ہیں کہ لوگ بہت درد میں ہیں, خود کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک, ابو بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں, میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا, قریب ہی جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کچھ نہیں, تو ایسا ہے تو اس کے باقی بہن بھائی اس کا احسان لینے پہ تیار نہیں ہے, تو ایسے بھی ہیں. لیکن بہرحال یہ وہ خود دیتا ہے, یہ انسائٹ, یہ اس کی دین ہے, جو جس کو آپ نیچر, خدا, قدرت جو بھی کہتے ہیں. اب یہ کیوں ہے فرق, اس میں ملٹی فیکٹرز ہیں, اس میں ماں باپ کا بھی رول ہے, اس میں استاد کا بھی رول ہے, زمانے کا, معاشرے کا رول ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سرکاری ہاسپٹل کے آئی سی یو میں 3 دفعہ سورہ رحمان پلے کرنا, انتظامیہ کی طرف سے آپ کو اس کبھی شروع میں کوئی انتظامیہ کا, اس میں کئی لوگوں نے انڈر ڈائریکٹ میرے سامنے آ کے نہیں, ڈائریکٹ تو میرے استاد تھے بڑے اچھے ڈاکٹر سینئر, وہ مجھے کرٹیکلی کہتے ہوتے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا جو میڈیکل کا کام تھا اس میں کوئی فلاح نہیں تھا, اس میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں تھی, اور ایک ایڈیشنل کام ہو رہا ہے جس میں ہاسپٹل والوں کا کوئی 1 روپیہ نہیں لگ رہا اور کسی قسم کا کوئی رولا نہیں ہے, کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, حالانکہ کئی پیشنٹس نے کہہ دیا میں نے نہیں سننی آئی سی یو میں بھی, اور آنکھیں کھول کے لیٹے رہے, اور کئی نان مسلمز نے یہ کہا, ہم انہیں پوچھ لیتے تھے کہ دیکھیں جی یہ لگ رہی ہے, اگر آپ کو نہیں سننا تو آپ آنکھیں نہ بند کریں, ہم اسے ایز اے ریمیڈی کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے ہنس کے کہنا کہ نہیں یہ تو پریئر ہے, ویسے پریئر کہتے ہیں, یہ تو پریئر ہے, واو یہ تو ہم وائی ناٹ, ہم کیوں نہ کریں, ہم کریں گے. انہوں نے کر لینا, اور کئی مسلمس نے کئی بار ہمیں ریفیوز کر دینا کہ نہیں, میں نے, اور پرٹیکولرلی ویسے شاید مریض سویا ہوا ہو, وہ لگتے صاحب آنکھیں کھول کے وہ بیٹھے رہتے تھے, ویڈیوز بھی ہیں کئی بنی ہوئی, کوئی چینل پہ بنانے والے آئے ہیں, وہ انٹرویو کر رہے ہیں, ان میں سے ایک آدھ بندہ بڑا اگریسولی کہہ رہا ہے کہ جو میں نہیں سنتا جی, میں وینٹیلیٹر پہ بھی رہا ہے 4 مہینے, میں نہیں سننا. تو اگر ہم انہیں فورس کرتے تو شاید وہ شکایت کرتے, ٹھیک ہے. ہاں لوگوں نے مجھے اپنے کولیگز میں سے کئیوں نے آگے پہلے یہ اعتراضات کیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کلینک چلانے کے لیے کر رہے ہیں, یا قرآن مجید کو کسی وکالت کی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہ بھائی میں قرآن مجید نہیں سنا رہا, میں قرآن مجید کی, مجھے کوئی جس نے حفاظت کا ذمہ لیا وہ جانے, اس کا قرآن جانے, مجھے نہیں مسئلہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو علاج کے طور پہ تو اس میں ریزسٹنس بھی آئی, کئی لوگوں نے اسے بند کروانا بھی چاہا, کئی ایم ایس ایز نے مجھے کہا بھی آ کے کہ ہمیں کہا گیا ہے, کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نان سائنٹیفک ہے, مذاق بھی اڑایا کئی لوگوں نے, لیکن چلتی رہی. اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سپیکر لگایا جاتا تھا مختلف طریقے سے, کبھی اس کو کئی بار لاک میں رکھنا پڑتا ہے, وہ چوری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ایس ڈی کارڈ چوری ہو جاتا تھا, تو وہ اس طرح کے کام ہو جاتے تھے. وہ سرکاری اسپتال کے تو باتھ روم کی ٹوٹی بھی روز چینج کرنی پڑتی ہے, اسے بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے. تو ہر جگہ یہ عوام کے نمائندے تھے ہے نا, تو وہ تو مشکل کام ہے. تو یہ کام آپ کے ساتھ ہوا کہ اتنی بڑی بیماری سے آپ نکل گئے, اس میں سے کچھ ایسا کوئی پیشنٹس بھی ایسے تھے جو جن کو شفا ملی؟ بالکل ملی, تو میں بتا رہا ہوں, نہیں تو میرا دماغ خراب ہے, ٹائم ضائع کرتا ہوں لوگوں کو. جی 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 السلام علیکم پاپا. جی وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کے سامنے ہوں. میرے 2 کویشچنز ہیں, لیکن اس سے پہلے میری ایک ٹیسٹیمنی ہے. اس سے پہلے آپ کی ایک ٹیسٹیمنی ہے. اچھا جی, میں شیئر کر سکتی ہوں؟ آپ کا نام؟ جی جی بالکل, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سیدہ حریم. سیدہ حریم. اور آپ کا فیلڈ یا کیا کرتے ہیں, چھوٹا سا تعارف اپنا. میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں. ایک اسکول میں پرنسپل ہیں آپ, ٹھیک ہے, مدرسے جی, ٹیچر, پرنسپل جی. تو میری ٹیسٹیمنی یہ ہے کہ سورہ رحمان تھیراپی کا تقریباً مجھے پتہ چلا لاسٹ ایئر سمرز میں, تو اب 1 سال ہو گیا. ابھی تک میں سکسیزفلی کمپلیٹ جو ایک میتھڈالوجی ہے کہ 3 بار آپ نے سننا ہے ایک دن میں 7 دن, وہ تو میں نہیں کر پائی ہوں. لیکن میں نے ڈفرینٹ ٹائمس پہ سورہ رحمان سنی ہے اور میں سن رہی ہوں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ کی ویڈیوز دیکھ کر دعا سے, اور اس دعا جب میں نے اسٹارٹ کی اس وقت مجھے کرونک ڈپریشن تھا. ایک اسکول میں ایک امپورٹنٹ ڈیزگنیشن پہ ہوتے ہوئے آپ ڈپریشن افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے ہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا, میں پیرنٹس کو فیس نہیں کر پاتی تھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو فیس نہیں کر پاتی تھی, اپنی ٹیچرس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی. مجھے اتنی زیادہ سوشل انگزائٹی تھی, پلس اپنے گھر سے باہر میں نہیں جانا چاہتی تھی ڈیو ٹو اینی ریزن. جاب پہ جانا مشکل تھا, آؤٹ آف سٹی ٹریول نہیں کر پاتی تھی. جسٹ
بائی میکنگ دعا. ایک میں نے دعا کرنی شروع کی آپ کے پاس آ کے. پہلے سب سے پہلے میں نے دعا کی تھی ہاسپٹل میں. کہاں پہ؟ سروسز میں؟ جی. اچھا مجھے نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے مجھے دعا کروائی تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی ویڈیوز کو بہت زیادہ فالو کیا, اور پھر آپ نے مجھے ایک بار فون پہ دعا کروائی تھی. اس دعا سے الحمدللہ میرے اندر اتنا زیادہ چینج آیا کہ میں نے اس دعا کے بعد لوگوں کو دعا کروانا شروع کر دیا. میں نے تقریباً 3 4 5 لوگوں کو ایک دم سے دعا کروانا اسٹارٹ کیا. الحمدللہ انہیں بھی فرق پڑا, اور میں دعا کے بیسس پہ آلموسٹ سلولی اینڈ گریجولی میری ساری ڈپریشن کی میڈیسنس چھوٹ گئیں. میں 2 ٹائم ٹیبلیٹس لے رہی تھی اور میں سارا دن سوتی رہتی تھی, مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی تھی میں کہاں ہوں. اور یہ حال تھا کہ ٹریمرز مجھے اتنے ہوتے تھے کہ مجھے ویلیم کے انجیکشنز لگ رہے تھے. اور دعا, صرف دعا جو ہے نا, جس طریقے سے دعا کا یہ جو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں, وہ آپ کو خود سے فیل ہوگا کہ واقعی میں اللہ از لسننگ ٹو یو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو دل سے پکار رہے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. سب سے پہلے یہ میری ٹیسٹیمنی ہے, کیونکہ ڈپریشن میں دیکھ رہی ہوں آج کل بہت لوگوں کو ہو رہا ہے. میرے ساتھ جو ٹیچرز وغیرہ کام کرتی ہیں, اینگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, ایون کہ اسٹوڈنٹس کو بھی ہے, چھوٹے بچوں کو بھی ہے. تو یہ تھیراپی تو ڈیفینیٹلی سب کریں. میں بھی کوشش کر رہی ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ریگولر کر سکوں. لیکن دعا جو ہے نا, اٹ کین چینج یور لائف. اٹ از اے لائف ٹرانسفارمیشن, صرف جو دعا ہے آنیسٹلی. اچھا میری کویسچنز اب 2 ہیں بابا. وہ یہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے, اگر تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تو آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہو گے, آپ کو کے اندر صبر بھی ہوگا اور اللہ یاد رہے گا. تو اللہ یاد ہے, اس کے سائنس کیا ہیں؟ کہ اگر میں نمازیں پڑھ رہی ہوں ہر وقت اور میری تسبیح میرے ہاتھ میں ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ یاد ہے. اور اگر میں نماز پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں, یا 2 یا 1 پڑھ لیتی ہوں, کبھی تہجد بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں, لیکن یہاں پہ اور یہاں پہ آئی ایم مائنڈ فل آف اللہ, تو اس کا سائن کیا ہے کہ مجھے اللہ یاد ہے؟ پہلی بات. دوسری بات کہ بابا کا ایک کال ہے کہ آہ نہ دینی ہے نہ لینی ہے, پر جو نکل جائے اس کا کیا؟ اسے کوئی نہیں روک سکتا. وہی دعا بھی ہے اور وہی آ بھی ہے. وہ تو آپ ہونی کوئی نہیں روک سکتا, ہونی ہونے ٹلتی نہیں. جہاں تک اللہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, جب اللہ آپ کو یاد ہے تو صبر آپ کے پاس ہوتا ہے, سکون آپ کے پاس ہوتا ہے, چاہے آپ بہت بڑی مصیبت میں ہیں. اس کو میں نے ہاسپٹل سے اس طرح سیکھا کہ بالکل پیرلل 2 بیڈس پہ پیشنٹ لیٹے ہوتے ہیں آئی سی یو میں, یا آؤٹ ڈور میں یا ایمرجنسی میں 2 پیشنٹ آتے ہیں. ایک گیٹ سے ہی سیکیورٹی گارڈ سے لڑنا شروع کرتا ہے, یا اس کے گھر والے اندر آ کے نرس سے, ڈاکٹر سے. دونوں کی سیم ڈیزیز ہوتی ہے, دونوں کی آلموسٹ سیم سٹیج پہ ڈیزیز ہوتی ہے. پین کا لیول بہرحال آپ میئر نہیں کر سکتے کہ کس کی زیادہ کم ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کے اب گیجٹس آ گئے ہیں, لیکن وہ عام تو اویلیبل نہیں ہے. لیکن بہرحال کئی بار دوسرے کی ڈیزیز اس سے بھی زیادہ ایڈوانس سٹیج پہ ہوتی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ سے, سویپر سے, ہاسپٹل کی آیا سے, نرس سے, ڈاکٹر سے, جونیئر سینئر ڈاکٹر سے, اس کا سٹارٹ ہی ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, آپ کو ہم ابھی کراتے ہیں اندر, میں نے کر دیا ہے فون, میں نے ویڈیو بنا لی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس نے سوئی لگاتے ہوئے 3 بار مجھے درد کی ہے, یہ شیٹ کے اوپر اتنا خون گر گیا ہے, اور اسی جگہ پہ اس کے ساتھ اتنا ہی سیریس پیشنٹ یا ان کا جوان بچہ اسی ڈیزیز کا بیٹھا ہوتا ہے, یا بابا بیٹھا ہوتا ہے, اور اتنے صبر سے وہ بھی وہی علاج کرا رہا ہوتا ہے, اور ذرا سی بات پہ کہہ رہا ہوتا ہے پتر تہاڈا شکریہ, ٹھیک ہے. بلکہ پورا گاؤں اس کے ساتھ آیا ہوتا ہے, چارپائی اٹھا کے, وہ وہاں چھوڑ کے سارے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. 3 دن بعد مردہ ان کے والے کر دیں یا زندہ, وہ آپ کا شکریہ ادا کری جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ انہیں یہ بھی کہہ دیں 3 دن بعد کہ یار کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, یہ ضرور ان لوگوں کا ہے, وہ میں کلچر ہے ہمارا, وہ کہتے پھر سانو نا زندہ لے دو, یہ مریض بھی کہتا ہے میں گھر زندہ ہی جانا ہے, تے نا سانو پھر چھٹی دے دو. وہ نہیں بلیم کرتے آپ لوگوں نے یہ کر دیا, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اللہ دی مرضی. اور اس کے بجائے
ایک ہائی فائی شخص وہ اپنی بیماری بعد میں بتاتا ہے، پہلے اپنا رینک بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں، یا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا چھوٹی سی بات کے اوپر وہ بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے. جو سویپر اس کے باپ کا یورین اٹھا رہا ہوتا ہے، پخانہ اٹھا رہا ہوتا ہے، جس کو وہ خود ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوتا، اس باپ کے پاس وہ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوتا، گھر چلے جاتے ہیں، ملازم چھوڑا ہوتا ہے، اس پہ آ کے وہ عجیب و غریب قسم کی پھڈے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ پٹی پروفیسر صاحب نے خود کیوں نہیں چینج کی؟ آپ نے بلایا ان کو، آپ فلاں کو بھی بلا لیں، فلاں کو بھی بلا لیں، میڈیکل بورڈ بٹھا دیں. نہ انہیں ڈاکٹروں پہ اعتبار ہوتا ہے، خدا پہ کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، انہیں اپنے پیسے اور پار پہ ہوتا ہے. تو وہ بڑا دونوں کا کمپیریزن سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ جو صابر سے لوگ ہوتے ہیں ان کا مریض زیادہ سیریس ہوتا ہے. اور میری یہ 30 سال کی میڈیکل پریکٹس، 31 سال کی اور انٹینسو کیئر کی، میں نے ایسے لوگوں کو مریض کو جلدی ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. اور جو جتنے زیادہ لڑائی اور پھڈے میں نے کئی بار دیکھا ہے، ان کا ٹھیک ہوا مریض ادھر سویپر سے بدتمیزی کی ہے، ادھر مریض کو ہارٹ کا ردم خراب ہوا ہے، ہم ابھی پتہ کرتے کرتے رہ گئے مریض کو کیا. ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ یار ایک دم یہ کیا ہو گیا. ہم میڈیکلی تو اس کو کر لیتے ہیں، اچھا اس کا پوٹیشیم کم تھا، اس کا وہ زیادہ تھا، اس کا یہ زیادہ تھا، اور بھی بڑوں کا کم زیادہ ہوتا ہے، ان میں نہیں ہوتا. وہ ادھر ناشکری کرتے ہیں بندے کی، سویپر کی، نرس کی، کسی ڈاکٹر کی، اور ادھر رزلٹ آ رہا ہوتا ہے امیجیٹلی. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اور میڈیکل بورڈ انہوں نے بٹھا لیا ہوتا ہے، ایم ایس صاحب بیچارے خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وی آئی پی روم انہیں اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مریض کا اتنا سا وونڈ ہوتا ہے وہ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا. پورے لاہور شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر اکٹھے ہو کے خراب ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک ٹرمینالوجی میڈیکل ہاسپٹلز میں بولی جاتی ہے. امریکہ سے لے کے کینیڈا سے جاپان تک بھی، جاپان کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں ہے، کہ پروٹوکولز آلویز سفر. تو جو یہ پروٹوکولائٹس ہم اسے بولتے ہیں، تو بڑی آنت کے اندر سوزش ہو جائے تو اسے کولائٹس بولتے ہیں. تو پروٹوکول پیشنٹس جو ہوتے ہیں جن کے پیچھے فون آ رہے ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ یوزلی سفر کرتے ہیں. ایون ڈاکٹر کا اپنا بھی، یا ڈاکٹر بھی فیملی میں ہے بڑا ڈاکٹر، سفر کر جاتے ہیں. they usually never get treated. They either get over treated or they get under treated. وہ بڑے بڑے پروفیسر مل کے بھی وہ اس پروٹوکول کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان صاحب کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں جو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں جن بوت بن کے، خدا بن کے، اس مریض کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور سامنے کی چیز مس ہو جاتی ہے یا اوور ٹریٹ ہو جاتا ہے. گردہ نکالے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، نہیں انفیکشن پھیل جائے گی. اس کے مقابلے میں دوسرا پیشنٹ بڑا ہوا ہے، اس کے اسٹون میں انفیکشن بھی ہے، لگ رہا ہے گردہ تک چلے جائے گا، چلو 2 دن انتظار کرتے ہیں، ٹیوب ڈال کے دیکھتے ہیں، پس نکال کے دیکھتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا بولڈ ڈیسیژن ڈاکٹر نے لیا، فری آف مائنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ادھر نہیں لے رہا، ادھر رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں لے رہا. وہ پورا جو گینگ ہے نا، وہ بورڈ آف ڈاکٹرز کا، وہ اصل میں اپنی اسکن بھی بچا رہا ہے اور ایک دوسرے کو بھی بچا رہا ہے. تو وہ آپ کو تتر دکھا دیں گے. پھر ہمیں تو ہمارے گاؤں میں چھوٹے ہوتے نائی نے دکھایا تھا کہ وہ ایک چڑی، تو وہ چڑی دکھا دیتے ہیں. ٹھیک، تو واپس سنت یاد آ جاتی ہے کہ سنت تے بھی رہنا ہے، تو وہ سنتا کر دیں نے پڑھ کے. تو وہ پروٹوکول اوور ٹریٹ ہو جاتے ہیں یا انڈر ٹریٹ ہوتے ہیں. دے نیور گیٹ ٹریٹڈ یوزلی، کیونکہ انہیں خدا نہیں یاد ہوتا. جب خدا نہیں یاد ہوتا تو صبر پاس نہیں ہوتا. صبر ہونا ہی تب ہے جب آپ کو کسی کا انتظار ہے. جس کا انتظار ہے اس پہ آپ کو اعتماد ہے. جن کا وہ صبر ہوتا ہے ان کے وہ ساتھ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پروٹوکول کو ہی بیڈ ملتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں؟ نہیں، ہمارے وارڈ میں نہیں ہوتا ہے. نہیں، میرے وارڈ میں نہیں ہوتا ہے. میں نے 10 سال پروموشن رکھوائی رکھی ہے لیکن میں نے نہیں دیا تھا. وہ اب لمبی بات ہو جائے گی. وہ اس ملک کا ہائیسٹ اتھارٹی پہ جو بندہ ہے وہ گواہی دے گا، اگر اللہ اسے توفیق دے تو وہ گواہی دے گا کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے بیڈ نہیں لے سکا تھا، میرے سر پہ کھڑا ہو کے نہیں لے سکا تھا. اور پاکستان اخبار کے ایک جاوید صاحب ہیں، ویسے ان کا نام پیار سے ان کے دوست جاوید کالیا کہتے ہیں، وہ گواہی دیں گے، ان کے کیمرے میں ہوگا سارا کچھ. انہوں نے بند کروا دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سوری. ٹھیک، یہاں تک انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا باپ ہوگا تو کیا تم بیڈ نہیں دو گے. ٹھیک ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بالکل میں اپنے باپ کے لیے بیڈ چاہوں گا کہ ہو، لیکن میں کسی کا باپ اٹھا کے نہیں ڈال سکتا اپنا باپ، نہ میں ڈالنے دوں. یہ نہیں ہو سکتا. جی
جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سوری بیٹا, حریم نام بتایا تھا آپ کے, دونوں آنسر ہو گئے. اچھا جی بیٹا. میرا نام ہنا ہے. ہیرا. ہنا جی. کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. آپ بھی ٹیچر ہیں؟ جی. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میرے 3 کوسچن تھے جس میں سے 2 تو سسٹر نے پوچھ لیے اور مجھے آنسر بھی مل گیا. تیسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ مرشد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا لاسٹ ایئر جب میرے مرشد پاک جو ہے وہ پردہ کر گئے تھے, اور مجھے آپ کی ویڈیوز سے اور وہ وائب سیم وائب فیل ہوتی ہے, کیونکہ میں سسٹر کی طرح ہی نا سوشل انزائٹی میں چلی گئی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد, اور ایلف ٹیبلٹ پر تھی میں. الحمدللہ آلموسٹ 6 to 7 months ہو گئے ہیں کہ میری سبھی میڈیسن چھوٹ چکی ہیں. تو مرشد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہوں. نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا مرشد ایک ہی ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے ٹھیک کہا, لیکن یہ پھر فرق آ جائے گا ڈیفینیشن کا اور ہر بندے کی اپنی اپنی سمجھ کا. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ مرشد ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میری میننگ جو ہے میں اس پہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا بھی شاید وہ میننگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی لینگویج میں ہو سکتا ہے مرشد کا میننگ ہی کچھ اور ہو, ٹھیک. تو جیسے میں اللہ میاں بول دیتا ہوں تو لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے, وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ میاں نہ بولا کریں, میاں صاحب صرف میاں صاحب ہیں. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار میری زبان میں میاں پتہ نہیں میں میاں بولتا ہوں, انہیں کہا میاں بھی غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ تو گاؤں میاں ہوتی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے لیکن میری زبان ہی کوئی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال تو بیٹا جی اگر تو آپ نے فون پہ میرے سے پوچھا تھا اور میں نے کہا کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے اور 1 سال گزر گیا اور آپ پھر پوچھ رہے ہیں, تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں سید بادشاہ, اس معاملے میں وہ میرے استاد ہیں, انہوں نے یہ بات میرے تک پہنچائی. وہ مجھے ریسنٹلی انہوں نے ایک وائس کلپ بھیجا کہ میں آپ سے سوری کرنا چاہتا ہوں, میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ملال تھا یا کچھ تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھے سنائی کہ داتا صاحب پتہ نہیں کہنا چاہیے, عثمان علی جلابی حجویری جو ان کا نام ہے, وہ ان کے مرشد جب پردہ کر رہے تھے یا فوت ہو رہے تھے, وہ ان کی گود میں, دادا صاحب کی گود میں ان کا سر تھا. تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مرشد تو آخری سانس تک سبق دیتا ہے, تو یہ اس وقت بھی کوئی سبق ہی دے رہے ہیں, شاید میری گود میں سر ہے. اور تو کہتے ہیں لیکن میں ان دنوں ایک فیلو کولیگ سے یا مرید جو ان کا مرید تھا یا کلاس فیلو تھا ان کا داتا صاحب کا, کہتے ہیں میں اس سے ناراض تھا سخت. تو اچانک میرے جو مرشد تھے قطلی, انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے مجھے کہا کہ علی عثمان اس کو معاف کر دو. تو میں تو اسی کا سوچ رہا تھا, تو انہیں پتہ بھی تھا واقعہ کہ میں اس سے ناراض ہوں, اس نے زیادتی کی تھی. تو انہوں نے ایک فقرہ بولا کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے. تو اس کا علم جتنا تھا اس نے وہ کیا تو اس کو معاف کرتا ہے. میرے لیے اس فکرے کو آپ کو جواب دینے کے لیے کہ میں نے شاید آپ کو جو کہا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ آپ مرشد کا کیا پوچھ رہی ہیں. آپ نے مجھے بتایا میرے مرشد, بتایا ہوگا کہ میرے مرشد فوت ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا ہوگا مرشد آپ کے وہی ہیں, میں آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہوں, یہ کہا ہوگا. میرے نزدیک جو مرشد کا معنی ہے, میں اصل میں اللہ کو مرشد کہتا ہوں, اللہ کے سوا کسی کو مرشد نہیں مانتا میں, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں مرشد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سارے اللہ کا راہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو بیسیکلی اللہ تو نیچے آج تک نہیں اتر کے کسی کے سامنے آیا نا, آنا ہوتا تو کربلا میں ضرور آ جاتا, وہ نہیں آتا, وہ کوئی بندہ ہوتا ہے سامنے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے کہ یہ وہی ٹیسٹ ہے جو اللہ میاں قرآن کریم میں سنا رہے ہیں. میں بھی سوچتا تھا کہ یار اتنی پرانی بات اب اللہ میاں بار بار کیوں دہرا رہے ہیں. پتہ ہے کہ جی آدم کو بنایا اور شیطان نے سجدے سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. حالانکہ جس وقت اس کو اللہ میاں نے اچانک وی سی لگایا ہے اکیڈمی کا, یا آپ چونکہ ٹیچر ہیں تو اس لینگویج کو سمجھ جائیں گی, تو یونیورسٹی کا اچانک اللہ میاں نے وی سی لگایا تو اس وقت اس نے نہیں کہا کہ جی میں تو ناری ہوں, یہ تو نوری ہیں, یہ میرے سے سپیریئر ہیں, وہ نہیں اس نے کہا. اس وقت پی ایچ ڈی والوں کے اوپر لگ گیا, ایم اے پاس کر کے, ایم فل کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک کنڈر گارڈن کے بچے کو جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوا, مٹی, تو کہہ دیا اب یہ وی سی ہے اور تم سارے اس کے انڈر ہو. یہ جو ماننا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم نہیں کسی کو مانتے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ماننے کا ٹیسٹ ہے نا, یہ ساری زندگی دینا پڑتا ہے. تو وہی ٹیسٹ اللہ میاں بیلنس رکھتے ہیں نا,
وہی ٹیسٹ اولاد عالم پہ بھی آ رہا ہے. تو شیطان لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا لیکن آدم و رسول اللہ ماننے پہ تیار نہیں تھا. جو بھی اس کا علم تھا, جو بھی اس کی سمجھ تھی, اس کی بیسس پہ وہ نہیں مان رہا تھا اس کو. کبھی یہ میں نے اس کو سرنڈر نہیں کرنا, میں نے اس کو سبمٹ نہیں کرنا. سجدہ یہ ہوتا ہے نا, اگلے کو مان لینا. اب آدم کی اولاد پہ بھی یہی ٹیسٹ آتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ دادا جی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ہمارے ابا جی رسول اللہ, یہ مانتے تھے. اچانک اللہ میاں نے کر دیا لا الہ الا اللہ چھوٹا بھائی رسول اللہ کا ہم نہیں مانتے. یہ دوسرا پارٹ ماننا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ابو جہل صاحب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جی ہیں, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. وہ کہتے میں تو مانتا ہوں بھتیجے میں ہم بھی اللہ ہی کہتے ہیں, کعبے کی چابی میرے پاس ہے, ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ اسماعیل رسول اللہ ہم مانتے ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا نہیں چاچا جی میرا اللہ, میرا مرشد. اب یہ جو اللہ تھا اس کو تو وہ کہہ رہا تھا میں مانتا ہوں, لیکن بھتیجا رسول اللہ یہ ماننا اس کے لیے مسئلہ تھا, اور صاف کہہ رہا تھا نہیں میں کیوں نہیں, یہ کیوں. تو مرشد آپ کے معنی جو مجھے سمجھ آئے شاید کہ میرے معنی یہ تھے بیٹا کہ وہ سرا پکڑانے والا جو پہلی بار اس کنڈی کو کھولتا ہے, جو اس اللہ سے آپ کو جوڑتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس سفر میں چونکہ ان اینڈنگ سفر ہے, ٹھیک ہے, وہ جس نے آپ کو پہلی بار قلم پکڑنا سکھایا تھا نا, نقطے کا الف بنانا سکھایا تھا, اور اسی نقطے سے بے بنانی سکھائی تھی. ہم نقطہ ہی ڈالتے ہیں نا, اس کو نیچے کو ٹرن کر دیں تو لام ہو جاتی ہے, اوپر سے ٹرن کر دیں تو میم ہو جاتی ہے. اس نقطے کا پھیلائے بنائی جائیں, جیم بنا دیں, دال بنا دیں, جو مرضی کر دیں. وہ جس نے پہلی بار قلم پکڑنا سکھایا اور نقطے کا یہ کھیل سکھایا, اس نے شروع کیا سب کچھ. لیکن تھا وہ کنڈر گارٹن کا ٹیچر. اب آگے آپ ایم اے تک پتہ نہیں کتنے ٹیچروں سے ملیں گے, وہ سارے وہی ٹیچر ہیں, وہ مختلف چہرے ہیں, لیکن رب نے اپنے چہرے پہ بنایا نا انسان کا چہرہ, تو سارے چہرے اسی کے چہرے ہیں. وہ سب ملتے جائیں گے, لیکن جس نے اس راستے میں سب سے پہلے ڈالا, آپ کی ذات کی گرہ کھول دی, آپ کو وہ سرا پکڑایا, نہ کبھی اس کو چھوڑنا, ٹھیک ہے, نہ اس سے آگے کسی کو جاننا, نہ اس کے علاوہ کسی کو جاننا, وہ وہی ہوگا. تو مرشد مرتا نہیں ہوتا, اس پہ موت کا مقام نہیں ہوتا. تو اس لیے مرشد ایک ہی ہوتا ہے, وہ خود ہی ہوتا ہے, لیکن چھپ چھپ کے اس کو تلاشنے کا اصل میں سفر ہے. وہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا سجدہ کرنا تھا, وہ تو کوئی اور تھا, اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی, وہ کوئی اور تھا. سرکار دو عالم نے اب اس میں آ کے, وہ بہت حیا کا پتلا تھے, میرا خیال ہے انہیں تھا کہ یہ یوسف والا سجدہ مجھے نہ کر سکیں, تو اللہ نے انہیں یہ جو فیسلٹی دے دی کہ چلیں آپ منہ ادھر کو کر لیں, یہ سب آپ کے پاؤں کی تلیوں میں سر رکھ دیں گے, آپ کو نظر نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. تو کرنا سجدہ ہی پڑتا ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ مرشد آپ کا ایک ہی ہوتا ہے, وہی چلتا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, یہ کافی میں نے انہیں پھر بھی اپنے آپ میں وہ زیادہ کنفیوز نہیں ہوتا ہے, ٹھیک, ایک جگہ پہ اڑے رہتے ہیں, اور اگر کوئی ان سے منوا لیتا ہے تو مان لیتے ہیں, نہیں تو وہ کلیئر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ایک جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, وہ کہتے کم ہیں اور مانتے زیادہ ہیں. میں نے خراب ہوتے انہیں دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے. وہ جوتے اٹھا کے تو سر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں استاد کے, وہ سر کی تعظیم میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن دی سر دی ایک نہیں مننی ہوتی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو سر اگر کہہ رہے ہیں کہ ادھر کھڑے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ادھر بیٹھنا آپ کے ساتھ, آپ کی گودی میں چل رہا ہے نا, تو وہ ساروں تھے کی کریں. ٹھیک, آدم علیہ السلام شکر ہے اللہ نے کہا نیچے جاؤ, نے کہا آگے نیچے آ گئے, انہوں نے اتنا مسئلہ, نہیں تو کون جنت چھوڑ کے آتا. ماننا, بات کو ماننا. تو مرشد ایک ہی ہوتا ہے میرے نزدیک. باقی آپ کو بہت سے اس راستے میں نے کہا نا, آپ نے پرائمری کا ٹیچر اور ہوگا, میٹرک کا اور ہوگا, گریجویشن کا کوئی اور ہوگا, ماسٹرز کا کوئی اور ہوگا, پی ایچ ڈی کا کوئی اور ہوتا ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کا کوئی اور ہوتا ہے, اور اب تو پیشنٹ میرے استاد ہیں. میں ان لیونگ بکس کو پڑھتا ہوں اور یہ مجھے سکھاتے ہیں, ان سے میں سیکھتا ہوں ہر لمحہ. تو استاد اس حساب سے آپ کو ہر وقت ہر سانس پہ آپ کو ملتا ہے, لیکن ہے سارے روپ اسی کے جس نے پہلے دن اس راستے پہ ڈالا. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, میرا نام رومان احمد ہے. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی جی.
ایک تو یہ کہ اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا کہ شفا کیا ہے بیسیکلی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیماری سے شفا ہے یا بیماری میں شفا ہے. شکریہ. آپ لفظوں کے کھیل میں الجھ رہے ہیں اور بال آپ نے اتنے سنوارے ہوئے ہیں, ان زلفوں کے چکروں میں ہمیں پھنسا رہے ہیں. اگر تو آپ کے بال اتنے ہی الجھے ہوتے جتنے ساگر صدیقی کے تھے تو پھر تو میں اس سلجھاؤ میں آتا. تو خود آپ بال سلجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں باتوں میں الجھا رہے ہیں. شفا اور شفا میں فرق ہے. یہ عربی یا اردو کے زیر اور زبر کا بھی فرق ہے, لفظ کا معنی کچھ ہو جاتا ہے, لیکن شفا کیا ہے یہ پھر فرق آ جائے گا. کسی کو کوئی درد ہے, کوئی تکلیف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کی جان چھوٹے, چاہے وہ جھگڑالو بیوی ہے, اس کو ایک اچھی بیوی مل جاتی ہے جو اس کو سکون دیتی ہے, یا ایک نکھٹو خامند ہے نشئی اور وہ اسے جان چھڑا کے ایک اچھے انسان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, یا خود انڈیپینڈنٹ لائف شروع کر لیتی ہے, وہ تو کہے کہ مجھے تو شفا مل گئی اس سے. معنی فرق آ جائیں گے نا. اسی طرح بیماری کی شفا, اگر کسی کو بخار ہے, کوئی تکلیف ہے, ڈاکٹر اس کو کہہ دیں گے شفا ہے. شہد میں شفا ہے, قرآن میں بھی شفا ہے. اب معنی تو اس کے ہزاروں ہو جائیں گے نا, ہر بندے کے ریلیٹو ٹرم آ گئی. دوسری, بیماری میں شفا ہے یا بیماری سے شفا ہے. پھر وہی بات کہ ڈفرینٹ حالتیں ہیں آپ کی. کئی لوگ اپنے درد میں اتنے مست ہیں, ہم دیکھ کے تڑپ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پہ مرہم نہ رکھنا, ہمیں نہیں چاہیے اس درد کا درما. انہیں اپنے درد سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو شیئر کرنے تک پہ تیار نہیں ہوتے. کل والا جو بچہ ہے اس نے ساری رات مجھے جگایا ہے. میں اس نے سرا بھی نہیں پکڑنے دیا مجھے, ٹھیک ہے, وہ پکڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ بھی نہیں پکڑنا چاہتا تھا. اس نے بار بار کہا, اس نے میں تو آیا ہی نہیں, مجھے تو یہ لایا. تو وہ صاحب اپنی ذمہ داری اپنی طرف سے پوری کر کے بیٹھ گئے ہوئے تھے کہ میں نے بتا دیا جو بتانا تھا. اس کو تو نہیں پتا تھا, لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم دونوں سے زیادہ پتا تھا. جس پہ گزر رہی ہوتی ہے یہ تو وہ جانتا ہے. اب اس میں سے وہ نکلنا چاہتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں, آپ لیٹ گو کر دیں, آپ دعا دیں دشمن کو. وہ کہتا ہے آرام سے بیٹھ, میں نے بدلہ لینا ہے. اس کی شفا تو بدلے میں, اس کے خیال میں اسے کچھ اور آفر کر رہا ہوں, لیکن اس کو سننے پہ تیار نہیں. جو اس کے رب نے بھی کیا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جان کے بدلے جان ہی ہے, عزت کے بدلے عزت ہے, تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے, لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے, لیکن اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیات ہے. تو اب اس میں شفا دونوں طریقے سے ہے, اور بیماری سے شفا ہے یا بیماری میں شفا ہے. میں اس سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو ہم موت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مرض الموت ہے, بہت غور کرنے کے بعد اس ڈاکٹری کے میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ بیماری موت کا سبب نہیں ہوتی. کبھی بھی بیماری موت کا سبب نہیں ہوتی. اگر کرونا سے لوگ مرتے ہیں تو پھر سارے مر جاتے ہیں. کسی ملک میں 5% مرے, کسی میں 1% مرے, 100% کہیں بھی نہیں مرے. موت بیماری کا سبب ہوتی ہے, اور کئی لوگوں کی موت ہی ان کی شفا ہوتی ہے, اس کی جان ہی تب چھوٹتی ہے. اور یہ جو دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے میں کی, یہ بھی مرنے کے, اس میں بھی مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کی وہ میں مر جاتی ہے اور اس جگہ پہ مرتی ہے جہاں مارنا چاہیے, جہاں وہ چاہ رہا ہے, تو آپ کو جو شفا ملتی ہے یا جو نیا اینگل نئی کھڑکی کھلتی ہے وہ آپ کے خواب و گمان میں نہیں ہوتی. مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. تو موت بیماری کا سبب ہوتی ہے.
बीमारी मौत का सबब नहीं होती। वो मौत जब आ जाती है वो किसी बीमारी की शक्ल में, किसी एक्सीडेंट की शक्ल में, हम उसका नाम रख लेते हैं, ये मलेरिया से मर गए हैं, ये कैंसर से मर गए हैं, नहीं तो बहुत से लोग कैंसर से भी शिफायाब हो गए। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सका हूँ कि नहीं, क्योंकि आपके सवाल जो हैं वो माशाल्लाह हाई लेवल से थे, तो मैं सूरह रहमान तक अभी तक इधर पहुंचा नहीं हूँ जहाँ तक आपने कहा। मैं अपना बता दिया आपको, क्योंकि मेरी ये भी पुरानी आदत है कि गल समझ ना आवे तो कमचेड़ा पा दो, भंबड़ भूसा कर दो, ठीक, अगला पिटदा ही रह जाएगा, भंबड़ भूसा जी तो कड्डो सानू, वो मैं फिर ये कर देता हूँ, ठीक।